اگست کی آج 12 تاریخ ہے. 14 تاریخ کو ہمارے اس ملک کی یادگار منائی جاتی ہے جشن آزادی کے طور پر. بلا تفریق لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں. کچھ تو بظاہر ڈونگر چاہتے ہیں اور کچھ جو ہمارے سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنے ذوق اور جذبے کے ساتھ اپنے اس ملک کے ساتھ محبت اور پیار اور اپنے بڑوں کی یادگار میں جشن آزادی مناتے ہیں. ضمن میں یہ بات یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، وہی لوگ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن منانا ناجائز کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، وہی جشن آزادی مناتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے. کبھی کسی مولوی نمام مولوی کی آپ کو تقریر ایسی نہیں ملے گی جس میں کہا ہو کہ جشن آزادی بنانا بدعت ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. کبھی کسی مولوی نمام مولوی کی یہ تقریر آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی کہ جشن آزادی منانا بدعت ہے، مگر آپ کو ایسے لوگوں کی ہزاروں تقریریں مل جائیں گی، ہزاروں کتابیں مل جائیں گی کہ جن میں ہوگا کہ نبی پاک کا میلاد منانا بدعت ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا یوم رسول اللہ کے یوم سے بھی بڑھ کر ہے. جس پاکستان کو اسلام کے رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا اس کا یوم تو منانا جائز ہے، اور جو اس کی بنیاد ہے اس کی بنیاد میں جس کا نام انور و اقدس ہے، ان کا جشن منانا حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، یہ وہ وغیرہ نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ان لوگوں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں. لمبی چوڑی تقریر کی تو حاجت ہی نہیں ہے. بہرحال حضرات، 14 اگست کو چونکہ جشن آزادی ہے، اور ویسے بھی بدقسمتی سے ہماری قوم کی بھول کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا لیں. ہماری اکثریت کو یہ تو پتا ہے کہ انگریزی مہینہ کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، مگر ہماری اکثریت کو یہ بالکل پتا نہیں ہوگا کہ ہمارا جو اسلامی سال اور اسلامی مہینہ اور اسلامی تاریخ کیا تھی. پاکستان کس لیے حاصل کیا تھا؟ اسی لیے کہ ہم اسلام کے معاملات کو پس پشت ڈال دیں. یہ ہماری لمحہ فکریہ ہے. انگریزی تاریخ تو 14 اگست تھی، اور جس دن پاکستان اللہ تعالی جل شانہ نے میں عطا کیا تھا وہ شب قدر کی مبارک رات تھی، یعنی رمضان المبارک کی 27ویں رات تھی. احباب گرامی قدر، میں نے مناسب جانا کہ آج پاکستان کی تحریک اور اس کے پس منظر کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں. احباب گرامی قدر، بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کئی صدیوں پہلے جلوہ فرما ہوا، اور بر صغیر پاک و ہند میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں صحابہ کرام کی نیابت سے دین پھیلا ہے، دین اسلام پھیلا ہے تو اولیاء کرام کے دم قدم سے پھیلا ہے. پوری دنیا کی تاریخ کو آپ ٹٹول کر دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں بالخصوص ہندوستان پاک و ہند میں اولیاء کرام علیہم الرضوان کی جلوہ گری سے اس کفرستان میں اسلام کا ڈنکا بجا. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ مسلمان 1000 سال تک فاتح بن کر اس ملک پر حکمران رہے. مغلیہ دور تک مسلمانوں کا روب دبدبہ، مسلمانوں کی جاہو حشمت، مسلمانوں کا جاہو جلال اغیار پر، غیر مسلم اقوام پر برابر رہا. مغلیہ دور میں جب کچھ ایسے دنیا پرست لوگ میدان میں اترے یا دنیا کی جاہو ہوس کے حاملین میدان میں اترے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اکبر بادشاہ جب سلطنت کی ڈور سنبھالتا ہے تو بعض دین دشمن عناصر کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے،
دین دشمن مولوی نواب مالوی اس کے چرنوں میں آ کے بیٹھتے ہیں. ان کی بیٹھک، ان کی صحبت بد کی نحوست کی لعنت، نحوست اور لعنت جو ہے ایسی طاری ہوتی ہے کہ اس کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا اسلام دشمنی کا کہ ہندو اور مسلم دونوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. اس نے شریعت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں ترمیم و تنسیخ کرنے کی ناپاک خبیث کوشش کی. اس وقت علماء کے دو دھڑے بن گئے. ایک علماء حق تھے اور ایک علماء سو، جن کو میں اپنی بولی میں علماء مولوی نواب مالوی کہتا ہوں. کچھ اس کے ساتھ ہو گئے جو دین کو بدلنے کے لیے اس کے سپورٹر بن گئے، اور جب دین پر اسم کا حملہ ہوتا ہے، شریعت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جب یہ خبیث یلغار ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالی جل شانہ کی ذات نے اپنے دین حق کی سربلندی کے لیے، دین حق کی حفاظت کے لیے حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں مبعوث فرمایا. امام ربانی حضرت مجدد الفسانی اور ان کے رفقا نے اکبر بادشاہ کے سامنے علم جہاد بلند کیا، جس کا نام اس نے دین الہی رکھا تھا. بالآخر وہ وقت آیا کہ حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی کی کوششوں سے وہ نیست و نابود ہو گئی فکر. وقت کچھ گزرتا رہا، مگر کچھ مغلیہ شہزادے ایسے درمیان میں ایسے آتے رہے کہ جو دنیا پرست رہے. بہرحال اکبر بادشاہ کے درجے کے، اس خباثت کے درجے کو تو نہ پہنچ سکے، مگر دنیا پرستی، جاہ و ہوس اس قدر ان کے دلوں میں ہوئی کہ دن بدن مسلمانوں کی حکومت جو ہے کمزور ہونا شروع ہو گئی. بالآخر ادھر انگریز منحوس نے یہ نظام دیکھا، انگریز منحوس نے مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھا، مسلمانوں کے اسلاف کو دیکھا، مسلمانوں کے موجودہ حکمرانوں کو دیکھا، تو انہوں نے اپنی سازشوں کے لیے کچھ مولوی نواب مالوی خریدے. کچھ لوگوں کو اپنی خدمت کے لیے مامور کیا، جن کی مختلف ڈیوٹیاں لگائیں، مختلف ان کو جائیدادیں دی، مختلف روپے پیسے میں ان کو جناب من اس قدر مالا مال کر دیا کہ اب وہ انگریز منحوس کے ہی پٹھو بن کے رہ گئے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ابا جی گرو جی انگریز منحوس کو خوش کرنے کے لیے، رسول اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں نکالنے کے لیے، رسول اللہ کا پیار مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے خبیث کوششیں شروع کی. جی کتابیں لکھیں، تقریریں شروع کر دیں. نبی کر کچھ نہیں سکتا، دے کچھ نہیں سکتا، وہ تو دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتا، نعوذ باللہ. تقویت الایمان، صراط مستقیم جیسی خبیث فکر کی کتابیں میدان میں آ گئیں. تقویت الایمان اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے، جس کو آج کے مرزا قادیانی کے سسرالیے جو ہے اپنا امام مانتے ہیں، اور قادیانی بھی اس کو اپنا امام مانتے ہیں. یعنی اسماعیل دہلوی وہ آدمی ہے، انگریزوں کا تو پٹھو تھا ہی، مگر آج سسرالیے بھی مرزا قادیانی کے اس کو اپنا پاجی مانتے ہیں، اور خود قادیانی بھی مرزا مولوی اسماعیل دہلوی کو مجدد اور اپنا امام مانتے ہیں. وقت کی قلت ہے، ورنہ ہر بات پر حوالہ جات کے انبار لگائے جا سکتے ہیں. میں اب صرف یہ تو تمہید کے طور پر چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہ اسماعیل دہلوی کون تھا اور اس کی کیا حیثیت تھی؟ اس نے تقویت الایمان کتاب لکھی، نبی بڑے بھائی کی طرح، گاؤں کے چودھری کی طرح، چمار سے زیادہ ذلیل، ذرہ نچی سے کمتر، نعوذ باللہ. اس قسم کی ہزاروں بکواسات کا پلندہ گند جو برا تھا انگریز کا، وہ اس نے تقویت الایمان کے نام سے لوگوں میں کنورٹ کرنے کے لیے کتاب کو شائع کیا. اور سر سید احمد خان جو بھی خود بھی انگریز کا پٹھو تھا، اس کے مقالات سر سید وغیرہ پڑھ کر دیکھ لیں. اس میں صاف لکھا ہے کہ بھئی جناب انگریز نے اس کتاب کو مسلمانوں میں عام کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں انگریزی میں ٹرانسلیشن کرا کے اس کو فری تقسیم کیا. اس کا انگریزی کا ایک نسخے کی کاپی میرے پاس بھی موجود ہے، جو انگریزوں نے رائل ایشیا سوسائٹی کے تحت چھاپ کر فری تقسیم کیا تھا. اچھا، یہ کون تھا؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟
تو احباب گرامی قدر، یہ میرے ہاتھ میں انہی لوگوں کی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے حیات طیبہ. حیات طیبہ کتاب کا نام ہے. صفحہ نمبر ہے 364. اس میں صاف طور پر یہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے بلا؟ کہتا ہے جی مولوی اسماعیل دہلوی کلکتے میں تقریر کر رہا تھا. 364 صفحہ ہے. ادارہ ترجمان سننا لاہور کی چھپی ہوئی ہے. یہ انہی لوگوں کا اپنا ادارہ ہے. کلکتے میں تقریر کر رہا تھا. کسی نے کہا حضرت جی بات سمجھ نہیں آئی کہ دور انگریز کا ہے، ظلم و ستم انگریز کا ہے، جہاد آپ سکھوں سے کرتے ہیں. تو اسماعیل دہلوی نے کیا جواب دیا ذرا سنیے. کہتا ہے انگریز ہماری گورنمنٹ ہے، ہمارا اس کے خلاف جہاد کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ہمارا فرض یہ ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ کے خلاف کوئی بندہ بھی مطلب علم بغاوت بلند کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گورنمنٹ کا دفاع کریں اور اپنی گورنمنٹ پر آنچ بھی نہ آنے دیں. یہ صاف صاف میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، اس میں صاف لکھا ہے. اور یہ دوسری کتاب ہے حیات سید احمد. اس میں بھی صاف طور پر صفحہ نمبر 171 پر یہی عبارت موجود ہے کہ اسماعیل دہلوی سے جب یہ سوال ہوتا ہے تو اسماعیل دہلوی یہ نفیس اکیڈمی کراچی کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اس میں صاف لکھا ہے کہ اس نے وہی جواب دیا کہ ہمیں تو چاہیے کہ اپنے انگریز سرکار کی طرف مطلب جو ہے نا اٹھنے والی آنکھ کو بھی پھوڑ دیں. ہمیں چاہیے کہ انگریز سرکار کی حمایت کریں، نہ کہ انگریز سرکار سے جہاد کریں. احباب گرامی قدر، یہ وہ دور تھا کہ جب انگریز منوس کا ظلم و ستم کا دورہ شروع ہو چکا تھا. انگریز بر صغیر پاک و ہند میں اپنے قدم جما چکا تھا. اور اس سے پہلے مسلمانوں کی 1000 سالہ تاریخ آپ پڑھ کر دیکھ لیں. مسلمانوں کی 1000 سالہ تاریخ آپ کو بتائے گی کہ مسلمانوں کی 1000 سالہ تاریخ میں ایک بھی اس خبیث فکر کا آدمی نہیں تھا، بلکہ سب کے سب اسی فکر کے تھے جس کو آج کل سنی حنفی بریلوی خیال کیا جاتا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، صرف میں ہی نہیں کہتا کہ میری زبانی بولی ہے، میں صرف بات اپنی پھبانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ میرے پاس کتاب ہے نواب صدیق حسن بھوپالی کی. کتاب کا نام ہے ترجمان وہابیہ. ہاں جی، ترجمان وہابیہ کتاب ہے نواب صدیق حسن بھوپالی. وہ تو جانتے ہیں نا کون ہے آپ، نواب صدیق حسن بھوپالی کی کتاب ہے. اس میں صفحہ نمبر 10 پر اس نے لکھا ہوا ہے، کہتا ہے ہندوستان میں آج تک جتنے مسلمان اور مسلمانوں کے حکمران رہے سب حنفی رہے. کون رہے بھلا؟ سنی حنفی رہے، سنی حنفی رہے. اور یہ فکر کہاں سے شروع ہوئی؟ یہاں سے جب انگریزوں نے مولوی نما مالوی خریدے. بہرحال حضرات، اب وقت کچھ گزرا. اب اسماعیل دہلوی کا جب دور آتا ہے، اسماعیل دہلوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی محبت دلوں سے نکالنے کے لیے بڑی کوششیں کی، کتابیں چھاپی. ہاں جی، اچھا پھر دور تو انگریز کا تھا، ظلم و ستم تو انگریز کا تھا، مطلب سارے کے ساری خباستیں تو انگریز کی تھیں، مگر اپنی سرکار انگریز کو راضی کرنے کے لیے ڈونگ کیا رچایا؟ ڈونگ جہاد کا سکھوں سے رچایا. اور مودودی جیسا آدمی، اس کا اپنا ہم نوا ہو کر، اس کی مانوی ضروریت ہو کر، وہ بھی کہنے پر مجبور ہے. تجدید و احیاء دین اس کی کتاب ہے، اس میں صاف لکھتا ہے، مودودی نے لکھا ہے کہ ہم سمجھ سے بالاتر ہے. ہمارے بزرگوں کو یہ کیوں نہیں سمجھ آئی کہ دور انگریز کا ہے، جہاد وہ سکھوں سے کر رہے ہیں. مقصد کیا تھا؟ جہاد سکھوں سے کرنے کا مطلب ہی نہیں، حالانکہ یہ سارا ویسے ہی ڈونگ تھا، ڈونگ رچایا تھا. ورنہ بالا کوٹ میں سکھوں کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں تو پٹھان تھے، پٹھان بھی مسلمان تھے سارے. ہاں جی، وہاں پر تو سکھوں کا نام و نشان نہیں تھا. اور اصل میں ان کو مارا بھی سکھوں نے، پٹھانوں نے، کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہوگی علیہ الصلوۃ والسلام. تو جناب جو پٹھان تھے وہ غیرت مند مسلمان تھے، انہوں نے کہا تم رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے، تو ان خبیثوں کو جہنم واصل کر دیا. اچھا جی، کچھ وقت گزرا، مسلمانوں نے کے ملک میں، ہندوستان پاک و ہند میں انگریزوں نے اپنے قدم جمانا شروع کر دیے. جب قدم جمنا شروع ہو گئے تو جمتے ہی انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے. جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی مساجد کا حشر یہ کیا گیا کہ مسلمانوں کی مساجد میں گھوڑے باندھے، مسلمانوں کی مساجد میں وضو کے جو حوض یا تالاب ہوتے تھے ان میں گوبر اور گندگیاں پھینکی. مسلمانوں کو مساجد سے روکنے کی ناپاک خبیث کوششیں کی گئیں. مسلمانوں کو شہید کرنے کا اتنا لمبا اور وسیع سلسلہ کیا گیا کہ مطلب یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو مطلب شہید کیا گیا.
ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کی خواتین کی عزتوں کو پر مطلب جو ہے ڈاکہ ڈالنے کی خبیث کوششیں کی گئیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کی لاشوں کو درختوں پر لٹکا دیا جاتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا گندگی کا، خباثت کا اور ظلم و ستم کا کیا سلوک نہیں ہوتا، کون سا ظلم ہے جو مسلمانوں پر اس وقت توڑا نہیں گیا۔ اسی صورت میں اس موقع پر جب یہ لوگ انگریز کی کاسا لیسی کر رہے تھے، جب یہ لوگ انگریزوں کی مطلب وظیفہ خاری کا حق ادا کر رہے تھے، جب یہ لوگ رسول اللہ کی توہین و تنقیص میں مگن تھے، جب یہ انگریز کے پٹھو انگریز کو خوش کرنے کے لیے جہاد کے خلاف فتوے دے رہے تھے، اس موقع پر اہل سنت کے علماء اٹھے، اہل سنت کے علماء اٹھے، جن میں سر فہرست علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مفتی کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عنایت احمد غوروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد علی احمد اللہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے سنی اس زمانے کے چوٹی کے علماء اٹھے۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، اس موقع پر یہ جنگ آزادی، یہ جہاد کا نظام بنا کیسے کہ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کی جامع مسجد میں مطلب جو ہے نا فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ اس زمانے کے اہل سنت کے تمام علماء نے جناب فتوی جہاد کی ترغیب دی، اس وقت اس جہاد کے فتوے کو شائع کیا گیا، پورے ملک میں تقسیم کیا گیا، مسلمانوں کی جمعیت جو ہے انگریزوں کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہو گئی، مسلمانوں کے جو سربراہ تھے، مسلمانوں کے جو قائدین تھے، وہ سارے کے سارے سنی علماء تھے، کوئی دوسرا نہیں تھا۔ بلکہ دوسرے کیا کر رہے تھے، جب سنی علماء جہاد کر رہے تھے، جب سنی علماء مطلب جو ہے انگریزوں کے خلاف بول رہے تھے، جب سنی علماء فتوے دے رہے تھے، تو یہ کیا کر رہے تھے، یہ انگریزوں کی اس وقت جناب من وفاداری کا اظہار کر رہے تھے، اس وقت انگریزوں کے ساتھ پیار محبت کے مطلب گن گا رہے تھے، یہاں تک کہ مسلمان جہاد میں مگن تھے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور یہ گھروں میں بیٹھ کر انگریزوں کی مہموں کی خدمتیں کر رہے تھے۔ جس شخص نے مرزا قادیانی کا نکاح پڑھایا اس کا نام ہے مولوی نذیر حسین دہلوی، جس کو یہ لوگ شیخ الکل کہتے ہیں۔ لو جی اس کے حوالے سے یہ میرے پاس کتاب صاحب موجود ہے، کتاب کا نام ہے الحیات بعد الممات، کتاب کا نام الحیات بعد الممات ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 76۔ اس میں یہ سانگلے کی چھپی ہوئی کتاب ہے، سانگلہ ہل کی اور ان کی اپنی مسجد سے چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ اپنے شیخ الکل صاحب کے بارے میں کہتے ہیں، مولوی نذیر حسین دہلوی کے بارے میں، گورنمنٹ انگلشیا کے ساتھ وفاداری، گورنمنٹ انگلشیا یعنی انگریزی گورنمنٹ کے ساتھ وفاداری، وفاداری کا کیا ثبوت دیا، یہاں تک کہتا ہے یہ مولوی صاحب حج کے لیے گئے تو ڈپٹی کمشنر نے رکا لکھ کے دیا وہاں اپنے سفیر کے نام کہ یہ مولوی صاحب ہماری انگریز گورنمنٹ کے وفادار ہیں، ہماری انگریز گورنمنٹ کے کیا ہیں، وفادار ہیں۔ اور پھر یہ تو ایسے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں انہوں نے اپنی نمک حلالی کا حق ادا کر دیا انگریز گورنمنٹ کے ساتھ، اور انگریزوں کی ایک عورتوں کو اور بچوں کو انہوں نے اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ مسلمانوں کے جو مسلمان باغی جو تھے ان سے بچانے کے لیے انگریز میم کی مطلب 3 مہینے یا کتنے مہینے خدمت کر کے ان کو جناب باحفاظت ہمارے پاس پہنچانے والی یہ ہستی ہے۔ اور حضرات محترم یہ دوسری کتاب ہی میرے پاس یہ تازہ ہی ابھی ان لوگوں نے چھاپی ہے، تو بڑا پرانی کتاب ہے، مجموعہ رسائل کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب عبداللہ غازی پوری کے رائٹر کا نام ان کا بڑا چوٹی کا عالم ہوا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 170-171 ہے، اس میں صاف لکھا ہے، کہتا ہے کہ جناب ڈپٹی کمشنر نے لکھ کر دیا کہ مشکل وقتوں میں یہ مولوی نذیر حسین دہلوی اپنی نمک حلالی گورنمنٹ پر ثابت کی ہے، انہوں نے یہ صاف لفظ لکھے ہوئے ہیں، اور جناب ہر مشکل موڑ پر گورنمنٹ انگلشیا کی خیر خواہی کرتے رہے ہیں۔ یہی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے جہاد کے خلاف فتویٰ دیے، یہ صاف باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال حضرات محترم میں صرف آپ کو یہ کیسے ٹچ دے کر آگے جانا چاہتا ہوں، تحریک پاکستان کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہوا، دھوکہ کیا ہوا کہ ہمارے اکابر جنہوں نے اس وقت قربانیاں دی تھیں، ہمارے اکابر جنہوں نے اس وقت جیلوں کی قیدوں کو سہا، سزائے موت پھانسیوں کی سزاؤں کو سہا، آج ان کا سارے کا سارا ذکر جو ہے ان لوگوں نے تاریخ کے ساتھ بددیانتی کرتے ہوئے
سارے کا سارا غائب کر دیا. اور ظلم کی بات یہ ہے آج اس میں ہم بھی برابر کے مجرم ہیں, ہمارے جو رہنما بننے والے یہ بھی سارے برابر کے مجرم ہیں کہ ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی, ہم نے اپنی آل اولاد کو بتانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم کون ہیں, ہمارا ماضی کیا تھا, ہمارا حال کیا ہونا چاہیے, مستقبل کیا ہونا چاہیے. حضرات گرامی قدر علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سرکار جیسی ہستیوں نے اس وقت 1857 کی جنگ آزادی میں کے موقع پر مطلب انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا, مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ اعلان جہاد کا علم بلند کر دیا گیا. مفتی عنایت کاکوروی صاحب, مفتی کفایت علی کافی صاحب اور بڑے بڑے چوٹی کے اس زمانے کے علماء جو ہیں انہوں کو جناب انگریز گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا. علامہ فضل خیر آبادی بھی گرفتار ہو گئے. جزیرہ انڈمان میں کالے پانی کی سزا ان کو سنا دی گئی. مفتی کفایت علی کافی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار جو تھے ان کو جناب مراد آباد میں گرفتار کر لیا گیا. مراد آباد میں گرفتار کیا گیا تو مراد آباد گرفتار کرنے کے بعد سر عام ان کو مطلب پھانسی دی گئی. جرم کیا ہے کہ انگریز گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے جہاد کے فتوے دیے ہیں. مفتی عنایت کاکوروی صاحب, علامہ فضل ان کو کالے پانی کی سزائیں دے دی گئی, کالے پانی کی سزائیں دی گئی. بالآخر ان کا جنازہ بھی وہاں اسی جزیرے سے اٹھتا ہے. احباب گرامی قدر یہ وقت گزرتا ہے, اب یہ لوگ ہمارے سنت کے علماء کہ اس وقت رسول اللہ کی محبت کا درس دے رہے تھے, اس وقت رسول اللہ کے پیار کا درس دے رہے تھے, اس وقت نبی پاک کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری کا درس دے رہے تھے. اور یہ لوگ جو دوسرے تھے, یہ دوسرے جو لوگ تھے جو مرزا کا غلام احمد قادیانی جیسے دجال کو لڑکی دینے کا شرف اپنے آپ کو بنائے بیٹھے تھے, یہ لوگ انگریزوں کی کاسر لیسی کر رہے تھے, انگریزوں کے ساتھ وفاداری کا دم بھر رہے تھے. اس وقت 1857 کی جنگ آزادی میں اس وقت تمام کا تمام کریڈر جو ہے اس وقت حاصل کرنے والے اہل سنت کے علماء تھے, اہل سنت کے مشائخ تھے. حضرات محترم اس وقت انگریزوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے, وقت اور گزرا, انگریزوں کی گورنمنٹ اور مضبوط ہوتی گئی. ادھر مسلمانوں کے جذبے جو ہے جب مطلب جو ہے نا ایسے اکابر دنیا سے چلے گئے, ایسے اکابر کو پھانسیاں دی گئیں, کالے پانیوں کی سزائیں دی گئیں. تو جب ایسی اکابر نہ رہے تو عام مسلمانوں کے جذبے کچھ مان پڑنا شروع ہو گئے. انگریزی گورنمنٹ نے اپنا اثر و رسوخ اور بڑھانا شروع کر دیا. جب رسول اللہ کے دشمنوں کو کوئی اور چھوٹ ملنی شروع ہو گئی, جب نبی پاک کے دشمنوں نے رسول اللہ کی محبت کے خلاف, رسول اللہ کی عظمت کے خلاف مختلف جگہوں پر محاذ بنانے شروع کر دیے, جب یہ گندگی پیدا ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اس گندگی کا علاج بنا کر امام محمد رضا بریلوی کو دنیا میں بھیج دیا. امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار, امام محمد رضا فاضل بریلوی 1857 کی جنگ آزادی سے 1 سال پہلے پیدا ہوئے, اور آپ کے والد مولانا رضا علی خان, آپ کے والد مولانا شاہ نقی علی صاحب, آپ کے دادا جان مولانا شاہ رضا علی خان, یہ سارے وہ لوگ تھے جو مجاہدین جنگ آزادی کو پوری سپورٹ کرنے والے تھے. مجاہدین جنگ آزادی کے ساتھ پورے دم قدم یعنی شانہ بشانہ چلنے والے لوگ تھے. احباب گرامی قدر اب وقت تھوڑا سا گزرا, انگریزوں کے ظلم و ستم مزید بڑھتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ انگریزوں نے مسلمانوں میں کچھ سیاسی قائدین ایسے چنے جنہوں نے مطلب جو ہے نا مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اور ڈنگ طریقے اختیار کیے. اب مسلمانوں میں جناب بیداری کا جذبہ پیدا کرنے والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا بریلوی جیسے لوگ اور امام محمد رضا کے لشکر کے سپاہی تو موجود تھے, کام کر رہے تھے. امام محمد رضا فاضل بریلوی وہ ذات ہے حضرات گرامی قدر, انگریزی دور میں آج ہمارے ملک کی جو بنیاد بنی وہ 2 قومی نظریہ بنا. اور سب سے پہلے 2 قومی نظریہ یہ دنیا کے کسی سیاسی قائدین میں سے کسی نے پیش نہیں کیا. سب سے پہلے انگریز دور میں 2 قومی نظریہ پیش کرنے والی جو ذات ہے اس وقت جب تک یہ علیحدہ ملک کی کسی کو ہوا تک نہیں لگی تھی, کسی کے ذہن و دماغ میں بات نہیں تھی, اس وقت بھی اگر 2 قومی نظریہ پیش کرنے والی کوئی ذات ہے تو اس کا نام امام محمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالی. 1897 یہ کس موقع کی بات ہے جب ہندو مسلمانوں میں گھسنا چاہتے تھے. یہ وہ دور ہے جب انہوں نے شدی کی تحریکیں شروع کی ہوئی تھیں. یہ وہ دور ہے کہ مسلمانوں کا مطلب جو ہے نا خود خاتمہ کرنے کے چکر میں تھے ہندو, مگر ایسے نہیں,
سامنے آ کر نہیں، ساتھ مل کر ہندو جو ہے مسلمانوں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ پہلے کانگریس بنی، کانگریس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فضل ہے، حضرات گرامی قدر ہندوؤں کی کانگریس میں بھی اہل سنت کے علماء میں سے کوئی عالم شامل نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی تو بڑی دور کی بات ہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ذات والا صفات نے اس موقع پر بھی مسلمانوں کو 1897 میں مطلب جو 2 قومی نظریہ پٹنہ بہار کی سنی کانفرنس میں پیش کیا، کہا ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، بلکہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہوا کرتا ہے، وہ ملت بے شک ہندو مت کی ہو، وہ ملت بے شک امریکہ کی واگلاؤں کی ہو، وہ ملت بے شک چوڑوں کی یعنی برطانیہ والوں کی ہو، انگریز ملت ہے وہ بھی کافر ہے، ہندو ہے وہ بھی کافر ہے، یہ اسلام کے مقابلے میں ایک ملت ہے۔ سب سے پہلے 2 قومی نظریہ پیش کرنے والی ذات انگریزی دور میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی کی ذات ہے۔ حضرات وقت گزرا 1906 میں مسلم کی لیگ بن گئی، مگر یہ وہ وقت ہے جب ایسے سیاسی قائدین مطلب مسلمانوں کے قائد بننے کے چکر میں تھے، ایسے لوگ بہت سارے جو بعد میں بھی مسلمانوں کے سیاسی قائد بنے، یہ وہ لوگ تھے جو گاندھی کی آندھی میں بہہ گئے، ایسے لوگ تھے جو مسلمانوں کی اپنی مطلب تشخص کھو کر ہندو مت میں مدغم ہونے کے چکر میں پڑ گئے، یعنی ہندوؤں نے مختلف حربے استعمال کیے، ہندوؤں نے نام تو رکھا انگریزوں سے چھٹکارے کا، مگر مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے کوئی حربہ پیچھے نہیں چھوڑا۔ کبھی تحریک ہجرت چلا دی، کبھی تحریک ترک موالات چلا دی، کبھی اکھنڈ بھارت کی تحریک چلا دی، کبھی تحریک خلافت کے نام دے دیا، کبھی کوئی ہندو مسلم گٹھ جوڑ کا نام دے دیا۔ اب وقت جناب گزر تو رہا ہے، مگر حالت یہ ہو گئی کہ جناب مسلمانوں کے سٹیجوں سے بھی حالت یہ ہو گئی کہ مسلمانوں کے سٹیجوں سے بھی یہ نعرے لگنے لگے، ہندو مسلم بھائی بھائی، نعوذ باللہ اس قسم کے نعرے لگنے لگے۔ اور اس موڑ پر جب کہ بڑے بڑے قائدین گاندھی کی آندھی میں بہہ گئے، اس موقع پر اس خطرے کو اگر بانپا ہے کسی ہستی نے تو اس کا نام امام محمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے 2 قومی نظریہ پیش کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر ہندوؤں نے کیا کیا، کہیں تحریک ہجرت کی چلا دی، کہا یہاں سے تو ہجرت کر جانا چاہیے، کہیں تو جناب تحریک ترک موالات چلا دی۔ تحریک ترک موالات کیا تھی؟ ہندوؤں نے جو گٹھ جوڑ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے تھے اس وقت کیا کیا، کہا کہ جناب اب چاہیے کہ جناب انگریزوں کی نوکریاں چھوڑ دیں، انگریزوں کی جائیدادیں چھوڑ دیں، یہ سارا کام چھوڑ دیا جائے، مسلمانوں تم بھی چھوڑ دو، ایک مسلمان چھوڑے گا 3 ہندو چھوڑیں گے۔ مسلمان کتنے تھے جنہوں نے انگریزوں کی نوکریاں چھوڑ کر بے روزگار ہو گئے، مگر یہ لوگ پھر ہندو جو تھے یہ پھر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے، بلکہ انہی نوکریوں پر قابض رہے، یعنی مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا، فتوے ایسے مولویوں کے قلم سے دلوا دیے کہ جناب ہجرت کرنا فرض ہے، یہ دار الکفر ہے، یہ دار الحرب ہے، یہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے۔ اس موقع پر حضرات مسلمان ہزاروں کی تعداد میں جنہوں نے کہیں افغانستان کی طرف کہیں نہ کسی طرف ہجرت کر لی، مگر آگے بھی کچھ نہ ہوا، پیچھے بھی آنے کے نہ رہے۔ اب کیا ہوا، مسلمان ذلت و رسوائی میں پسنے لگے۔ حضرات گرامی قدر بالآخر مسلمانوں کے یہ مطلب مسلمانوں میں یہ ایک جذبہ بیدار ہوا، یہ بیدار کرنے والی ہستی کون ہے؟ اس کا نام امام محمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ ارے جب اقبال جیسے جناح جیسے لوگوں کے وام و گمان میں پاکستان نہیں تھا، اس وقت بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ حضرت مولانا صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے آل انڈیا سنی کانفرنس جو ہے 1925 میں مراد آباد میں کی ہے۔ اس وقت وہاں پاکستان کا نظریہ پیش کیا کہ مسلمانوں کا الگ ایک ملک ہونا چاہیے۔ الہ آباد کے مقام پر 1930 میں نظریہ پیش کیا گیا، مگر 5 سال پہلے امام احمد رضا فاضل بریلوی کے شاگرد ہزاروں کی تعداد میں علماء مشائخ جمع ہوئے مراد آباد میں، جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے۔ پورے ملک میں یہ تحریکیں شروع ہو گئیں۔ حضرات گرامی قدر آپ ساری تاریخ کو پڑھ کر دیکھ لیں، ظلم اور بددیانتی یہی ہوئی ہے کہ حضرات جو لوگ پاکستان بنانے والے تھے، جو لوگ پاکستان کا کام کرنے والے تھے، جو لوگ پاکستان کی خاطر جانیں دینے والے تھے، ان کا نام نکال دیا، ان سب کا نام نکال دیا، اور جو انگریزوں پر جانیں لٹانے والے تھے ان کو ہیرو بنا کر پیش کر دیا گیا۔ جو سنیے اور غور کیجئے، یہ آج یہ لمحہ فکریہ ہے
آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے آج تک اسکولوں کالجوں میں ہمارے بچوں کو جو کچھ پڑھایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ آج جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ رشید احمد گنگوئی کے حوالے سے یہ میرے پاس کتاب ہے، کتاب کا نام تذکرۃ الرشید ہے، یہ صاف لکھا ہے، یہ صاف تذکرۃ الرشید ہے، اس کی عاشق الہی میٹھی کی کتاب ہے، قاسم نانوتوی رشید گنگوئی دونوں کے بارے میں لکھا ہے، حضرات صفحہ نمبر 79 ہے، لکھا ہے یہ دونوں حضرات اپنی عادل گورنمنٹ کے ہمیشہ وفادار رہے۔ رشید گنگوئی پر کسی نے الزام لگا دیا گورنمنٹ کے سامنے کہ یہ تو تمہارا غدار ہے، اب جب رشید گنگوئی تک بات پہنچتی ہے صفحہ نمبر 80 میں یہ صاف لکھا ہے، کہتا ہے سرکار میری مالک ہے، جھوٹے الزام سے میرا بال بھی بھیگا نہ ہوگا، سرکار میری مالک ہے، یعنی رسول اللہ کو مالک کہنا تو شرک ہے، مگر انگریز ان کا مالک ہے، یہ ان لوگوں کی فکر ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور اسی کتاب میں اپنے انگریز گورنمنٹ کو رحم دل گورنمنٹ قرار دیا ہے، اور انگریز جو تھے ان کی دعوتیں کر رہے تھے۔ یہ میرے پاس ابو الحسن ندوی کی کتاب ہے، 217 صفحہ جلد 1 ہے، سیرت سید احمد ہے، اس میں سید احمد اسماعیل کی دعوتیں کرنے والے کون تھے، ارے اس کی مدد کرنے والے کون تھے، یہ حسین مدنی کی کتاب ہے، نقشہ یاد۔ حضرات اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اس وقت 419 صفحہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انگریز ان لوگوں کی دعوتیں کرتے تھے، انگریز ان کو کھانے کھلاتے تھے، اور یہ صاف لکھا ہوا ہے حضرات افادات و ملفوظات میں کہ ان لوگوں کے لشکروں کی جو سکھوں کے سکھوں کا ڈونگ جہاد کر چاہتے تھے، ان کی انگریز گورنمنٹ جو ہے وظیفے دیتے تھے، انگریز گورنمنٹ ان کی مدد کرتی تھی، اور حضرات ان لوگوں کے مدرسوں کے دورے کیے، انگریز گورنمنٹ نے دورے کیے۔ اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، مولانا حسن نانوتوی کتاب کا نام ہے، صفحہ 217 ہے۔ انگریز کا جاسوس، انگریزوں کا ایک افسر آتا ہے، دیوبند کے مدرسے کا دورہ کرتا ہے، کہتا ہے یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ معاون سرکار ہے، موافق سرکار ہے، صفحہ 217 ہے۔ حضرات محترم، اور کتنی کتابیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ آج جو پاکستان کے بام میں چچے بنے ہوئے ہیں یہی وہ لوگ تھے جو پاکستان کے دشمن تھے۔ یہ میرے ہاتھ میں ترجمان القرآن رسالہ ہے، نومبر 1963 ہے، مودودی کا رسالہ ہے، صاف لکھا ہے کہ تقسیم پاکستان کے معاملے میں ہم علیحدہ رہے ہیں، اور اس کے تحریک آزادی ہند اور مسلمان میں پاکستان کو ناپاکستان کہا ہے۔ ترجمان القرآن کے ایک اور شمارے میں کہا پاکستان کی حمایت میں میں نے ایک جملہ بھی نہیں بولا ہو تو مجھے بتاؤ میں نے کہاں بولا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان کے ساتھ دشمنیاں کرنے والے لوگ تھے۔ اور یہ ظفر علی خان کی کتاب ہے، چمنستان میں یہ صاف ان لوگوں کے فتوے اس نے درج کیے ہیں، سنو اور غور کرو۔ کہا اس موقع پر یہی لوگ تھے جو فتوی نام لکھے ہوئے ہیں۔ میں وقت کی بھی قلت اور صرف اپنے خاص انداز کے اعتبار سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ دجل اور دھوکہ کیا ہوا ہے، فراڈ، تاریخ کی بددیانتی کیا ہوئی ہے۔ یہ نام بھی سارے لکھے ہوئے ہیں کہ جناب ان لوگوں نے اس موقع پر فتوے دیے کہ مسلم لیگ کو ووٹ دینے والے سارے سور ہیں، مگر سنی علماء تھے۔ ارے پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری تھے، مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا اعلی کے شہزادے تھے، حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا تھے، صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت شاہ عبد العلیم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مفتی برہان اللہ جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ارے مولانا سلیمان اشرف بہاری رحمۃ، ارے کتنے سنی علماء تھے۔ آل انڈیا سنی بنارس کانفرنس 1946 میں بھی اس موقع پر بھی آل انڈیا سنی بنارس کانفرنس ہوئی، 500 مشائخ جمع ہوئے، 7000 علماء جمع ہوئے، لاکھوں سنی عوام جمع ہوئے، جنہوں نے پاکستان کے مطالبے کی حمایت کی۔ مختلف شہروں میں، مختلف صوبوں میں یہ سنی کانفرنسیں ہوئی، سنی علماء جمع ہوتے رہے، پاکستان کے مطالبے کی حمایت کرتے رہے، پاکستان کی خاطر جانے دینے والے اور ہمارے اکابر تھے۔ یہ سنو اور غور کرو، اس موقع پر یہ لوگ فتوے دیتے تھے۔ یہ چمنستان ہے، سوا 165 ہے، صاف لکھا ہے کہ اس وقت حبیب الرحمان لدھیانوی نے فتویٰ دیا کہ مسلم لیگ کو ووٹ دینے والے سور ہیں، اور ساتھ یہ کہا کہ جناب وغیرہ جیسے تو ہزاروں گاندھی یا نہرو کی جوتی پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کتاب اردو زبان میں کتابیں ہیں، یہ صاف لکھا ہوا ہے۔ حضرات محترم اور سنیے اور غور کیجئے، بلکہ اور سنیے، یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے، رپورٹ تحقیقاتی عدالت 1953 کے فسادات کے اعتبار سے یہ کورٹ کی کتاب ہے، گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 276 ہے۔ سنو، عطا اللہ شاہ بخاری نے تقریر کرتے ہوئے
تحریک پاکستان کے دنوں میں کیا کہا؟ پسرور کے علاقے میں تقریر، علی پور کے علاقے میں تقریر کر رہا ہے، کہتا کسی ماں نے ایسا کوئی بیٹا نہیں جنم دیا جو پاکستان تو دور کی بات ہے پاکستان کی پے بھی بنا سکے۔ ایک یہ بیانات ساری اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں 276-70 صفحے پر کہ ان لوگوں نے پاکستان کو خاکستان کہا، ان لوگوں نے پاکستان کو پلیتستان کہا، ان لوگوں نے پاکستان کو بازاری عورت رہا، ان لوگوں نے پاکستان کو ایک خونخوار سانپ کہا۔ حضرات یہ میرے پاس اصل کتاب اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی چھپی ہوئی کتاب موجود ہے، اور یہ ایک اور کتاب ہے، کتاب کا نام ہے تحریک پاکستان اور نیشنلسٹ علماء۔ ان ساری کتابوں میں بھی یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اس وقت جب یہ لوگ پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے، حضرات کانگریس کی سپورٹیں کر رہے تھے، یہ قصوری خاندان کتاب ہے، عبد القادر قصوری یہ پکا کانگریسی لوگ تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو آج پاکستان کے حوالے سے ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ہم نے بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر عبد القادر قصوری، محی الدین لکھوی وغیرہ یہ سارے کے سارے کانگریسی لوگ تھے، ساری زندگی کانگریس کے ساتھ وابستہ رہے۔ داؤد غزنوی کون تھا؟ ان کا بڑا، وہ بھی ساری عمر یعنی وہ بھی کانگریسی رہا، اور یہ کانگریس کے پلیٹ فارم سے یہ سارا کام کرتے رہے۔ اور یہ میرے پاس کتاب ہے مولانا اسحاق بٹی یاد و خدمات، اس کتاب کے سوا نمبر 175 پر لکھا ہے کہ ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، میں تو کہتا ہوں پاکستان بننا نہیں چاہیے، بلکہ اگلا ایک جملہ اور بھی ہے کہ وہ پاکستان کے شدید مخالفوں میں سے تھے۔ 176 صفحے پر یہ بھی لکھا ہے، اور یہ لوگ تو انگریز کے ساتھ وفاداریاں جتا رہے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے۔ ابراہیم میر سیالکوٹی کی کتاب میرے پاس پیغامی ہدایت موجود ہے کہ پاکستان کو تو ڈونگ کہتے تھے ان کے بڑے حضرات محترم، مگر ہمارے سنی علماء تھے، اور جو جن لوگوں نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اور جو لوگ پاکستان بنانے والے تھے، ہمارے اکابر پورے ملک کا دورہ کرتے تھے، مسلمانوں میں جذبہ بیدار کرتے تھے، مسلمانوں کو شعوری کی لہر عطا فرماتے تھے، سنی علماء پڑھتے تھے، سنی علماء لوگوں کے سامنے جاتے تھے، سنی علماء گنگاتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ پاک اللہ، پاک اللہ، پاک احمد، پاک جسم و جان ہو، کیوں نہ رہنے کے لیے پھر ملک پاکستان ہو۔ اس وقت احباب گرامی قدر پاکستان کی تحریک میں اہل سنت کے علماء پیش رہے، ایک آدھ آدمی اگر ان میں سے کو آیا، وہ بھی آخر میں آیا کہ پاکستان بن جائے گا، کالک ہمارے منہ پہ لگ جائے گی، ورنہ پاکستان کے سارے لوگ مخالف رہے، انگریزوں کے پٹھو رہے، انگریز ہندوؤں کے پٹھو رہے، انگریز ہندوؤں اور انگریزوں کے ساتھ مل جل کر ان کی تعریفیں حتیٰ کہ اپنے ممبروں پر بٹھا کر اور نیری جیسے خبیثوں کو تقریریں کرواتے رہے۔ حضرات محترم مگر سنی علماء تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے کوششیں کی۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ محتسب علی پوری کتنا سونا اکٹھا کر کے مسلم لیگ کے لیے تحریک پاکستان کے کاموں کے لیے دیا، اعلان کر دیا، سال انڈیا سنی بنارس کانفرنس میں اعلان کیا گیا، جناب صاحب اگر پیچھے بھی ہٹ جائیں ہم دستبردار کسی صورت میں نہیں ہوں گے۔ پورے پاکستان پورے ملک میں طوفانی دورے کیے، سنی علماء نے پاکستان کے لیے حضرات گرامی قدر قربانیاں دی، مگر جب پاکستان بن گیا تو پھر کیا ہوا؟ پاکستان کی تاریخ کو فوراً مسخ کرنے کی کوششیں کر دی گئی۔ پاکستان بنتے ہی جو پہلے نعرہ تھا، جن جو سیاسی لیڈر بھی اس وقت نعرہ لگاتے تھے کہ اسلام کے نام پر سارا ہے، پاکستان بنتے ہی آنکھیں بند کر لیں، پاکستان بنتے ہی سارے کا سارا نظام بدل دیا، سارے کا سارا نظام خباثت کے حوالے کر دیا۔ آپ غور کیجئے پاکستان ہمارے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے۔ یہ تو پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، 70 سال ہونے کے باوجود بھی یہاں اسلام نافذ نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ ذرا سنیے، غور کیجئے، پاکستان بنتے ہوئے ظلم کیا ہوا۔ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ کون بنا؟ کس کو بنایا؟ سر ظفر اللہ کو، وہ خبیث قادیانی تھا۔ پاکستان کا پہلا وزیر قانون کس کو بنایا؟ سنیے، جو پاکستان اسلام کے نام پر بنا، جو اسلامی مملکت کے طور پر مجھ سے شہود بنایا، اس کا وزیر قانون کس کو بنایا؟ جوگندر ناتھ منڈل ایک ہندو کو بنایا۔ ارے پاکستان کی فوج کا کمانڈر ان چیف کس کو بنایا؟ ڈگلس جو ہے ایک انگریز تھا، اس کو بنا دیا۔ پھر آگے جیسے جیسے حکمران آتے رہے ویسے پاکستان میں اسلام کا نام تو لیتے رہے، مگر اسلام نافذ نہیں ہو سکا۔ حضرات محترم آج بلکہ آج تو یہ ہوا کہ جو اصل پاکستان کے قائدین تھے، تحریک پاکستان کے اصل رہنما تھے، ان کو تو تاکہ نسیان میں پھینک دیا گیا، ان کو تو جناب منصع شعور سے غائب کر دیا گیا، اور جو پاکستان کے دشمن تھے جو کہتے تھے پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے،
وہ پاکستان کے جناب مطلب چودھری بن گئے، وہ پاکستان کے جناب قائدین بن گئے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے آج ہم نے اپنے بچوں کو کیا پڑھایا ہے، آج ہم نے اپنے بچوں کو کیا تعلیم دی ہے، آج ہم نے اپنی تاریخ کو کیا دیکھا ہے۔ حضرات محترم، دنیا تو بیت جائے گی، مگر آج بھی ہم نے اگر غور نہیں کیا، آج جو پاکستان اس موڑ پر پہنچا ہے، دہشت گردی کے اس موڑ پر پہنچا ہے، ظلم و ستم کے اس موڑ پر پہنچا ہے، آج غور تو کیجئے اسلام کے خلاف کون سا حربہ ہے جو اس ملک میں نہیں برتا جا رہا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم نے اسلام کا نام لیا، یہ اسلام کے نام پر ملک بنایا، مگر اسلام کے نام پر ملک بنا کر غور کیجئے 70 سالوں میں اسلام کے نام پر کتنا ظلم و ستم ہوا ہے۔ اسلام کا نام تو لیا مگر رہا اسلام آباد جاتا ہے، اسلام چلا جاتا ہے، اسلام کا تو قریب نہیں آتے۔ یہاں تک غور کیجئے پاکستان کیوں بنایا تھا کہ اپنا ملک ہوگا، اپنے ملک میں ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، اپنی اذان ہوگی، اپنی جماعتیں ہوں گی، اپنی نمازیں پڑھیں گے، اپنی عبادات کے مطابق طریقے اپنی زندگی گزاریں گے، اپنی معاشرت کے مطابق معاشرت ہوگی، معاشرہ ہوگا۔ مگر آج اسی ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا، مسجدوں میں ایک سپیکر سے زیادہ سپیکر لگانے کی اجازت نہیں ہے، اس ملک میں حق بولنے کی اجازت نہیں ہے، بے حیائی ہے تو عروج پر ہے، ظلم و ستم ہے تو عروج پر ہے۔ حضرات آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کھویا ہوا مقام واپس ملے تو ایک ہی حل ہے کہ ہم غلامی مصطفیٰ میں جمع ہو جائیں، رسول اللہ کی غلامی کے جھنڈے جمع ہو جائیں۔ اپنے آپ پر سب سے پہلی بات یہ ہے، اپنے آپ پر رسول اللہ کا نظام نافذ کریں، شریعت کو اپنے آپ پر نافذ کریں، اپنے بچوں پر نافذ کریں، اپنے گھر بار والوں پر نافذ کریں، اپنے قریبی دوست احباب کا ذہن بنائیں۔ یہ ملک ان بے حیائیوں کے لیے نہیں بنا تھا، ظلم و ستم کے لیے نہیں بنا تھا، اسلام دشمنیوں کے لیے نہیں بنا تھا، کمیونزم قسم کے بدبخت لوگوں کے لیے نہیں بنا تھا، لبرل قسم کے لوگوں کے لیے نہیں بنا تھا۔ یہ ملک بنا تھا رسول اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے۔ اس وقت تو ہمارے بڑے پڑھتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ارے اس وقت نوجوان جو بچے تھے وہ بھی کہتے تھے بن کے رہے گا پاکستان۔ مطلب کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے ان لوگوں کو ہیرو بنا کر جو پیش کر دیا گیا، جو اسلام کے دشمن تھے، جو پاکستان کے دشمن تھے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے، آج ہمیں اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے، اپنی اولاد کو بتانا چاہیے۔ یہ جو سکولوں کالجوں کے نصابوں میں ایسی بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، اصل تاریخ کو مسخ کر کے بددیانتی کی گئی ہے۔ جو پاکستان کے دشمن تھے، انگریزوں کے پٹھو تھے، سر سید احمد خان سے لے کر، سر سید احمد خان کو لوگ ہیرو سمجھتے ہیں۔ سر سید احمد خان حدیث کا منکر تھا، جنت دوزخ کا انکاری تھا، کرامن کاتبین کا منکر تھا، تفسیر اس کی چھپی موجود ہے، اور انگریزوں کے ساتھ وفاداری کے تو دم پڑتا تھا۔ آج ہماری مسلمان قوم نے ایسے لوگوں کو اپنا ہیرو بنا لیا ہے۔ آج سوچنا چاہیے، آج بھی ہم کامیابی کی مراحل طے کرنا چاہتے ہیں تو آج بھی ہمیں چاہیے کہ جس طرح تحریک پاکستان میں کے دنوں میں، کیا ہمیں پاکستان کی تحریک کے دنوں میں امام احمد رضا بریلوی جیسے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کر کے پاکستان بن گیا، تو آج پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے، پاکستان میں اپنے آپ کے بچاء کے لیے یہ حالت دیکھ کر محدث اعظم ہند محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ابتدا میں ہی بنتے ہوئے وہی لوگ جو پاکستان بنانے کے قائد تھے، اس وقت جب پاکستان کی یہ صورتحال دیکھی تو نیازی صاحب کو، مولانا عبدالستار نیازی کو انہوں نے کہا، محدث اعظم ہند محدث کچوچوی نے، کہ مولانا ہم نے تو کہا تھا کہ یہ اسلام کے نام پر ملک بنے گا، مگر یہاں کی حالت اب دیکھ کر ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے۔ وہ ہندوستان کچوچا شیخ کے رہنے والے تھے، کہنے لگے کہ یہاں ہماری جان کو خطرہ ہے اور پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کے ایمان کا خطرہ ہے، اس لیے کہ یہ کمیونسٹ قسم کے لوگ جو ہیں، دہریہ قسم کے جو لوگ ہیں، لبرل اپنا دین بنانے والے، اپنے آپ کو ظاہر کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ سارے دین کے دشمن ہیں۔ حضرات آج بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ویسی کسی سیاسی پارٹی کی بات نہیں کرتا، کسی اور کی بات، میں تو صرف یہ کہتا ہوں، اتنا دیکھ لو یہ اسلام کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، کون ہے مخلص ہے۔ ووٹ دیتے ہو، یہ نہ دیکھو کہ میرا جناب چولہا صحیح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ نہ دیکھو میرے محلے کی گئی صحیح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور خدا کے لیے اتنا تو دیکھو کہ اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، رسول اللہ کے دین کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ آج تک پاکستان کی 70 سالہ سیاست میں ہمیں کیا ملا ہے، ان سیاستدانوں نے کیا دیا ہے۔ آج ضرورت ہے
کہ ہمیں پاکستان میں کوئی ایسا حکمران ملے جو رسول اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ سیدنا فاروق اعظم کی یاد تازہ ہو جائے گی کہ جو فرماتے تھے کہ نہر فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے، تو فاروق اعظم اس کا بھی جواب دہ ہے۔ مسلمانوں کی اس وقت کیا حالت تھی اور ہمارے اکابر کے ادوار میں کیا حالت تھی، مسلمانوں کا کیا روب دبدبا تھا، آج مار کی حالت ہے۔ آج سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں سچا پکا مسلمان بننے کی، اپنے آپ پر اپنے سونے آقا کا نظام نافذ کرنے کی، مذہب حق اہل سنت پر زندگی، اسی پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔